السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے نیو ناول سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ناول کا نام ہے مطر الحب۔ رائٹر ہیں اس ناول کی ملائکہ رفیع اور آج اس کی ایپیسوڈ ہے 1۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ گینگسٹر بیسڈ اور ایک مسلم حجابی گرل کے اوپر یہ ناول بیس کرتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ اس ناول کو بھی اتنا ہی پیار اور محبت دیں گے جتنا کہ آپ نے باقی ناولز کو دیا ہے۔ تو چلیں دیر نہ کرتے ہوئے ناول شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور وہ کنفیوز سی ان کے بیچ اپنے فیکلٹی کی طرف جا رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، جیسے سبھی اپنے کسی کام میں بے حد مصروف ہوں۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب بے حد مشکل سے اس نے اپنے پاپا سے یہاں کینیڈا آنے کی اجازت لی تھی، کیونکہ وہ یہاں سے اپنی باقی اسٹڈیز کرنا چاہتی تھی، اور اچھے نمبرز آنے پہ وہ اسکالرشپ پہ یہاں آ رہی تھی۔ اور پھر اس کی دلچسپی دیکھتے ذکریہ نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ اجنبی ملک، اجنبی لوگ، دل تو ان کا ہال رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سالوں پہلے وہ کبھی یہاں آ کے کھو گئے تھے۔ ان کی بیٹی بھی یہاں کھو جائے گی، لیکن اصل ذکریہ نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو کلاس میں کافی رش تھا۔ اف، سر بھی تو کلاس میں ہے۔ آئی ایم لیٹ۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اور نیلی آنکھوں والے الیگزینڈر ادھام نے اچانک اسے دیکھا تھا۔ براؤن ٹراؤزر پہ بلیک شرٹ اور سر پہ بلیک حجاب لیے وہ اپنی گرے آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگت پہ گلابی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ وہ اندر آ چکی تو ادھر ادھر دیکھتی اپنی سیٹ کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی جب الیگزینڈر نے اسے آواز دی تھی، ہے فریشر۔ وہ مڑ کر اپنے معصوم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے بھی یونی کا پہلا دن اور اوپر سے کلاس میں سب کا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنا، اور اب نیلی آنکھوں والا یہ ڈیشنگ بندہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ واٹس یور نیم؟ اصل ذکریہ، اس نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ مطلب کیا ہے اصل کا؟ وہ اب اسے دلچسپی سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہنی مطلب ہے میرے نام کا۔ اس کے ارد گرد کھڑے لڑکے لڑکیاں ہوٹنگ کرنے لگے تھے، جبکہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کرسی پہ بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ سو ہنی کی طرح سوئٹ بھی ہو؟ سب کی دبی دبی ہنسی گونجی تھی، اور وہ گھبرا کے کبھی اسے دیکھتی کبھی ارد گرد باقیوں کو، جبکہ وہ حسرت دلچسپی سے اصل کو دیکھنے میں محو تھا۔ شو از یور بیگ، یہ انیتا تھی جو اس کی طرف مسکراتی طنزیہ آنکھوں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اصل نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وائی؟ اس کلاس کی باقی لڑکیاں اور لڑکے اپنی جان خلاصی پہ سکھ کا سانس لیتے بیٹھ چکے تھے، کیونکہ اب الیگزینڈر اور اس کے دوست اصل کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور اب وہ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ سینئر کلاس اس جونیئر کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ انیتا آگے بڑھنے والی تھی جب الیگزینڈر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا، لیکن نظریں اب بھی اصل پہ تھیں۔ یو آر بیوٹیفل مس ہنی بی، اینڈ آئی لائک یو، اس نے بالکل اچانک کہا تھا کہ اصل کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، جبکہ اس کے دوست ہوٹنگ کرنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ آئی ایم الیگزینڈر ادھام، یور سینئر۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اصل کی گرے آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔
So, Miss Honeybee, it's February 14. So, will you be my Valentine? असल की आंखों में अब हैरत के साथ साथ गुस्से की झलक भी दिखाई दे रही थी। बस आज शाम की पार्टी के लिए मेरे क्लब में असल ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अलेक्जेंडर उसके लब्बों पे अपनी उंगली रख के सरगोशी करने लगा। मैं इंतज़ार करूँगा हनी, और फिर मुस्कुराता वहाँ से जाने लगा। उसके दोस्त भी उसके पीछे ही बाहर निकल रहे थे, जबकि असल गुस्से से उन्हें जाता देख रही थी, जबकि बाकी क्लास ज़ेरे लब मुस्कुराते उसे देख रहे थे, जिसे पहले दिन ही उनका सीनियर वैलेंटाइन डे पार्टी पे दावत कर चुका था, वो भी अपनी वैलेंटाइन की हैसियत से। आठ से 9, 9 से 10 हो रहे थे, लेकिन ना उसे आना था और ना वो आई। अनीता कब से उसे देख रही थी, जो लब पीछे एक ही नुक्ते को घूर रहा था। उसकी नीली आंखों में अजीब वहशत थी। क्लब के मेंबर्स भी बार बार उसे देख रहे थे, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि उसके करीब जाके पूछ सके कुछ भी। माइकल ने अनीता की तरफ देखा तो वो कंधे उचका गई। सब लड़के लड़कियां अपने अपने वैलेंटाइन के साथ इस शाम को मना रहे थे। अनीता आखिर उस सब के करीब उसके करीब आ ही गई। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, वो लब भींचे आईब्रो उचका के उसे देखने लगा। वो नहीं आएगी। क्यों अपनी शाम खराब कर रहे हो? चलो एंजॉय करते हैं। अनीता ने हाथ बढ़ा के उसका हाथ थामना चाहा था, जब उसने अपना हाथ छुड़ाया था। अनीता प्लीज़ जाओ यहाँ से, उसने भारी लहजे में कहा था। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से अपना मोबाइल देखने लगा। अनीता ने फिर से माइकल की तरफ देखा था, जो इन दोनों को देख रहा था। फिर से अलेक्जेंडर की तरफ देखने लगी। एक आम सी लड़की के लिए तुम ये एटीट्यूड दिखा रहे हो अपने दोस्तों को, ये गलत है। कम ऑन लेट्स गो। वो फिर से उसका बाजू थाम के बोली थी, और अलेक्जेंडर ने एक झटके से उसे धक्का दिया था। अपनी जगह से उठ के उसने टेबल को ठोकर मारी, जो शीशे का था। ठोकर लगने से चिकना चूर हो गया। वहां करीब मौजूद सब रुक के उसे देखने लगे। कह रहा हूं दूर रहो, चिपकी जा रही हो, वो घबराया था। माइकल ने उसके करीब आना चाहा, लेकिन उसके चेहरे की करख्तगी देख के वो वहीं रुक गया, जबकि अलेक्जेंडर लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। अनीता, माइकल ने उसे थामा था, जो अपनी नीली भीगी आंखों से अलेक्जेंडर को जाता देख रही थी। आई एम फाइन, उसने बस इतना कहा था। मुझे घर जाना है। माइकल ने इस्बात में सर हिलाया था। मैं छोड़ आता हूँ। वो उसे थामे एहतियात से वहाँ से ले जाने लगा, जबकि वहाँ मौजूद बाकी सब उन शीशों के टुकड़ों को देख रहे थे। जब जॉन ने वहाँ वेट्रेस को इशारा करके ये सब साफ करने को कहा था और बाकी सबको अपनी पार्टी जारी रखने का कह के खुद अलेक्जेंडर के रवैये के बारे में सोचने लगा।
خوش قسمتی سے اس کی کلاس فیلوز یمنا جو پاکستانی تھی اور انجلی جو انڈین تھی، وہ دونوں اسی کے ہاسٹل میں تھی۔ روم تو الگ الگ تھے لیکن فلور تینوں کا ایک ہی تھا۔ ابھی ابھی وہ دونوں اس کے روم میں پہنچی ہوئی تھی کہ چلو باہر چلتے ہیں، سردی ہے، کافی پی کے آتے ہیں۔ نو، میں سونے لگی ہوں، اصل نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا تھا۔ اوہ کم آن، ابھی تو شام کے 8 بج رہے ہیں، چلو تمہیں کینیڈا گھما لاتے ہیں، میں اور یمنا۔ انجلی نے مسکراتے کہا تھا۔ بالکل، چلو چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، انجوائے کرتے ہیں۔ یمنا نے بھی کہا تو اسے اٹھنا پڑا، لیکن میری ہیلپ بھی کرنی ہوگی تم دونوں کو جاب ڈھونڈنے میں، اصل نے اٹھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈ لیں گے بھائی جاب بھی، آج رات تھوڑا کینیڈا گھوم لو، کل آفٹر کلاسز جاب مشن پہ چلیں گے۔ انجلی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا اور وہ تینوں باہر نکلی تھی۔ پہلے جا کے انہوں نے کافی پی تھی، تھوڑا بہت ڈنر بھی کیا ساتھ میں، اور پھر مختلف جگہوں پہ وہ دونوں اصل کو گھمانے لے گئے کہ آج وہ ان دونوں کی مہمان ہی تھی۔ انجلی کو تھوڑی شاپنگ کرنی تھی تو تینوں ایک مال میں بھی چلے گئے، جہاں رات سے ان کا سامنا ہوا، جو انجلی کا دوست بھی تھا اور ان کا یونی فیلو بھی۔ راج، یمنا کو تو تم جانتے ہی ہو، آج سے یہ ہماری نیو دوست ہے، اصل ذکریہ۔ ہیلو اصل، ویلکم ہیئر، راج نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اصل بھی جواباً مسکرا پڑی۔ ہیلو، تو انجلی شاپنگ کرنے آئی ہوگی۔ راج اسے دیکھنے لگا، وہ کافی خوش اخلاق بندہ تھا۔ انجلی اپنی بتیسی دکھانے لگی، ہیلپ کر دو چلو۔ راج مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا، چلتے ہیں۔ اصل کے لیے یہ سب نیا اور انٹرسٹنگ تھا، نئی دنیا تھی، نئے لوگ تھے، اجنبی تھے، لیکن بہت جلد دوست بھی بن گئے تھے اس کے۔ راج اور انجلی بھی عجیب ہی تھے، وہ جو 1 گھنٹہ انہوں نے مال میں گزارا، اس 1 گھنٹے میں بات بات پہ کبھی لڑتے تو کبھی ہنستے، کبھی ناراضگی تو کبھی منانا۔ اصل ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جب یمنا نے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ یہ دونوں ایسے ہی ہیں، تم بس چل کرو جیسے میں کرتی ہوں۔ اصل ہنسنے لگی، کیوٹ لگتے ہیں دونوں۔ ہاں، بہت کیوٹ لگتے ہیں دونوں۔ تبھی ہم میں اتنی پکی دوستی ہے۔ انجلی اچھی لڑکی ہے اور راج بھی اسے بہت محبت کرتا ہے۔ اب تم بھی آ گئی ہو، ہوپ سو ہماری دوستی میں تم کمفرٹیبل ہی فیل کرو گی، یمنا اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ تو اصل نے اسباق میں سر ہلایا تھا، انشاءاللہ۔ صبح وہ یونیورسٹی یمنا اور انجلی کے ساتھ ہی آئی تھی۔ یمنا کی کسی بات پہ وہ ہنس رہی تھی
جب انہیں رکنا پڑا کیونکہ سامنے الیگزینڈر آ گیا تھا۔ ہے یو مس فریشر، وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں اصل پہ تھیں، جو آج بھی حجاب میں تھی، بلیو جینز پہ وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے، سر پہ بلیک حجاب لیے، وہ آج بھی سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ ہنی بھی فریشر، اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی جسے اصل نے محسوس کر لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں خود کو پر اعتماد رہنے کا کہنے لگی۔ کل رات کیوں نہیں آئی؟ اصل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور مسلمان لڑکیاں اپنی لمٹس جانتی ہیں۔ ہمارے اسلام میں ویلنٹائنس ڈے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ الیگزینڈر کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جانتی ہو، الیگزینڈر کو انکار کرنے کی جرات کسی میں نہیں ہے، وہ پھر سے سرد لہجے میں بولا تھا۔ اب کی بار اصل خاموش رہی تھی۔ سزا سنو گی اپنی مس ہنی؟ وہ اب اس کی طرف تھوڑا خم ہوتے پوچھ رہا تھا۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں، اصل کہہ کے آگے بڑھنے لگی، جب وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ نو ہنی نو، جب تک میں نہ کہوں تم کلاس میں نہیں جا سکتی۔ اینڈ یو، وہ اب ان دونوں کو اشارہ کر رہا تھا، یمنا اور انجلی کو۔ جاؤ تم دونوں کلاس میں۔ ان دونوں نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں الیگزینڈر؟ انجلی نے غصے سے کہا تھا۔ وہی جو راج کو تم سے ہے، وہ اس کی طرف آنکھ ونک کرتا بولا تھا۔ انجلی نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ جاؤ یہاں سے تم دونوں، وہ اب کی اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ دونوں اصل کو دیکھنے لگیں تو اس نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں دل و نادل وہاں سے چلی گئیں، جبکہ الیگزینڈر نے باقی سب کو بھی جانے کو کہا۔ اب وہ دونوں گراؤنڈ میں اکیلے تھے۔ سو ہنی، سزا چننا چاہو گی؟ وہ اب مکمل اصل کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں سزا دینا چاہتے ہو؟ اصل نے الٹا سوال کیا تھا، جبکہ وہ کچھ دیر اصل کو دیکھتا رہا۔ اچھی لگ گئی ہو۔ اصل نے بیزار نظر اس پہ ڈالی تھی۔ میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے۔ کہو تو میں شام تک یہاں کوئی کلاس نہ ہونے دوں ہنی۔ اصل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو مجھے انکار کرنے کی سزا سننا چاہو گی؟ وہ پھر سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو مجھ سے؟ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن عجیب لگ رہا ہے سب کل سے، اس لمحے سے جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ اصل نے نظریں پھیر کے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہنی، ڈرو مت، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی الیگزینڈر، مجھے کلاس میں جانا ہے، اصل نے لہجہ تھوڑا روکھا کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ تو شام تک یوں ہی میرے سامنے کھڑی رہو گی، اور میں بھی یہاں سے 1 انچ نہیں لوں گا۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہہ رہا تھا۔
جبکہ اصل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ واٹ؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے، وہ کندھے اچکا کے بے پرواہی سے بولا تھا۔ شام تک یہیں آمنے سامنے۔ اصل نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس خپتی آدمی کو دیکھا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے۔ ریسپانس ملنا چاہیے اسٹرانگ سا۔ نیکسٹ اپڈیٹ بھی جلدی ہی آپ کو ملے گی۔ اب یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ہے، تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس پہ اچھے اچھے ریویوز بھی ہمیں دیں گے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور اچھے سے کمنٹس کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نئی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔